اشرف غنی اپنی صدارت نہیں بچا سکتا، طالبان اس کو کبھی بھی صدر تسلیم نہیں کریں گے۔ اشرف غنی اپنی صدارت بچانے کے لیے سارے ملک کے امن کو داؤ پہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ وہ دکھ ہے، کیونکہ طالبان اگر آج پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہیں اور اگر وہ کابل پہ قبضہ نہ بھی کر سکیں تو حقیقت میں جو ریزلٹنٹ پوزیشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کسی کی بھی حکومت نہیں ہوگی۔ اشرف غنی کابل سے باہر نہیں نکل سکے گا اور طالبان کابل میں نہیں جا سکیں گے، تو حکومت کس کی ہوئی؟ ملک تو برباد ہو گیا نا، کسی کا بھی لٹ نہیں وہاں پہ۔ تو اس وجہ سے بہتری کے لیے، امن کی خاطر دونوں سائڈز کو کچھ نہ کچھ چھوڑنا ہوگا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ طالبان اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کوشش یہ کریں گے کہ ان کے زیادہ سے زیادہ مطالبات مان لیے جائیں اور کچھ تھوڑا بہت وہ دوسروں کے مان لیں، تبھی یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جنرل صاحب، دو ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہے، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر افغانستان پر جو طالبان ہیں وہ قبضہ ہو جاتا ہے کمپلیٹلی تو ہم جنگ کی طرف جا سکتے ہیں، خطے کا ہم داؤ پہ لگ سکتا ہے، لیکن ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر افغانستان کے اوپر اگر طالبان قبضہ کر لیتے ہیں تو they know better how to deal it۔ تو آپ اس میں سے کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر افغانستان کے اوپر افغان طالبان کا قبضہ ہو جاتا ہے تو کیا وہ افغانستان کو چلا پائیں گے؟ لگتا یہی ہے کہ پہلے کی نسبت وہ کافی بدل چکے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، وہ پرانی سوچ سے کسی حد تک وہ ہٹ گئے ہیں، اور یوں لگتا ہے دیکھیں اب انہوں نے جس طرح مذاکرات امریکہ کے ساتھ کیے ہیں یا بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ بڑے زبردست، آپ کی بڑا تجربہ اور ڈپلومیسی کا تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اگر طالبان آج پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ ڈپلومیسی بھی جانتے ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اگر انہوں نے باقی دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہے تو پھر وہ کوئی وحشیانہ حرکتیں نہیں کر سکیں گے، ان کو کچھ مہذب طریقے اختیار کرنے ہوں۔ تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ پہلے کی نسبت نرمی ہوگی۔ اب چیز یہ ہے کہ جو خدشہ ہے یہاں پہ، اور جس کے لیے یہ میں کہتا ہوں کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کو بڑی ضرورت ہے کہ یہاں پہ امن لایا جائے۔ ہماری ایک تاریخ ہم جو افغانستان کی دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ سالوں کے بعد وہاں پہ فساد شروع ہو جاتا ہے، پھر ہمیں خطرہ ہو جاتا ہے کہ جی وہاں سے ریفیوجیز آ رہے ہیں، ڈی اسٹیبلائز ہو گیا۔ ہمیں وہاں پہ پرماننٹ اسٹیبلائزیشن چاہیے بیکاز آف آر سی پیک۔ سی پیک کی پوری پوٹینشیل تب ہی ریئلائز ہو سکے گی اگر وہ سینٹرل ایشیا کو ایکسیس کرے، رشیا کو ایکسیس کرے۔ اگر ایران، افغانستان، سینٹرل ایشیا، رشیا، پاکستان یہ کنیکٹ نہیں ہوتے تو سی پیک ایک سڑک رہ جائے گی جو صرف چائنا استعمال کرے گا۔ لہٰذا اس کے لیے یہ خطے کے سارے ملکوں کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے افغانستان کو اسٹیبلائز کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آج دن تک ہوتا یہ رہا ہے کہ جب بھی افغانستان میں کوئی فساد ہوا تو باہر کے ملک جو ہیں وہ اپنے کسی نہ کسی سائڈ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی پراکسی بنا لیتے ہیں۔ کبھی ناردرن الائنس کو بنا دیا۔ صاحب یہاں پر ایشو یہ بھی تو ہے کہ کوئی تیسری کنٹری جب انوالو ہوتی ہے تو افغانستان ڈکٹیشن بھی تو نہیں لینا چاہتا نا، تو پھر اس سچویشن میں کس طرح سے کیٹر کریں گے؟ یہ بھی دیکھیں نا، جیسے پیچھے جب طالبان کی حکومت تھی پہلی، تو اس وقت بھارت نے، رشیا نے اور ایران نے طالبان کی مخالف قوتیں یعنی ناردرن الائنس کو سپورٹ کرنا شروع کیا، تو جنگ طول پکڑ گئی، طالبان کہیں گئے نہیں، پھر امریکہ بھی آ گیا۔ وہ 2015 میں رشیا اور ایران نے طالبان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور ناردرن الائنس کو چھوڑ دیا کیونکہ ان کو داعش کا خطرہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ اب اگر طالبان قابض ہو جائیں اور ایک ملک طالبان چلانا شروع کر دیں اور بھارت یا کوئی اور ملک جو ہے وہ ناردرن الائنس کو وہاں پہ دیتا رہے ہتھیار اور ان کو لڑانا شروع کر دے، ادھر سے ایران یا کوئی اور جو ہے وہ ہزارہ کمیونٹی کو شروع کر دے، تو طالبان کو ہوتے ہوئے بھی افغانستان ڈی اسٹیبلائز رہے گا اور ہم وہ سی پیک استعمال نہیں کر سکیں۔ بالکل، سی پیک کی سیکیورٹی یہاں پہ جنرل صاحب بہت اہم ہے۔ عدیل جہاں سے بھی جنرل صاحب نے بات کی ہے کہ افغانستان میں یہاں پہ ماریہ میں ایک بات کہہ دوں سر کہ اس کے لیے چونکہ ابھی سارے ممالک کا، تاجکستان، ازبکستان، رشیا، سب کا فائدہ ہے کہ وہ سی پیک سے کنیکٹ ہوں، تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ آج اگر ہم مل کے بیٹھ کے یہ بات کریں کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کو پراکسی نہیں بنائے گا، کوئی ملک کسی بھی سائڈ کو سپورٹ نہیں کرے گا اور ایک ایگریمنٹ اس پہ ہو جائے تو پھر افغانستان ہمیشہ کے لیے اسٹیبلائز ہو جائے گا۔ اس میں اکیلا بھارت سنگل آؤٹ ہو جائے گا لیکن بھارت کو زمینی رستہ پھر ملے گا نہیں۔ آج وہ ایران کے ذریعے یا تاجکستان کے ذریعے وہاں پہنچتا ہے، جب تاجکستان نے دستخط کیے ہوگے کہ وہ کسی کو نہیں بننے دے گا یہاں پہ پراکسی، تو پھر وہ بھارت کو رستہ نہیں دے گا، اسی طرح ایران نہیں دے گا۔
تو یہ وہ چیز ہے جو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ پراکسی وار والا افغانستان سے قصہ ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے عدیل، جس طرح بھی جنرل صاحب نے بات کی ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہوگا تو ہی سی پیک پروان چڑھ سکے گا. عاصم سلیم باجوہ صاحب بہت اس کو قریب سے دیکھ رہے ہیں اور جیسے کام اس وقت بہت تیزی سے چل رہا ہے، سب کی نظریں بھی ہیں، تو اب سی پیک کی سیکیورٹی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ جی سی پیک کی سیکیورٹی اس وقت تو بلکہ جو قوتیں افغانستان سے نکل رہی ہیں میرے خیال میں تو وہ بھی نہیں چاہتی کہ اس خطے میں اسٹیبلٹی ہو. وہ نہیں چاہتی کہ جب وہ میرے خیال میں وہ کانسیکوینسز ذہن میں رکھ کے جا رہی ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ وہ جس انداز میں غیر ذمہ دارانہ وڈرال وہاں سے کر رہے ہیں اور جتنی جلدی میں یہ کر رہے ہیں تو انہیں اس کے کانسیکوینسز پتہ ہے کہ یہ ایک شورش زدہ خدا نخواستہ ریجن بن سکتا ہے. اس کے جو نتائج ہیں وہاں پر خانہ جنگی کی صورت میں ہوں گے، خدا نخواستہ اطراف کے جو ممالک ہیں ان میں اس کے اثرات آئیں گے. لیکن جو سی پیک کی سیکیورٹی ہے اس پر فوکس تو بہت زیادہ ہے اور خاص طور پہ جو باڑ لگی ہے اس میں 90% سے زیادہ جو کام ہو چکا ہے اور اس کی جو سرویلنس کے حوالے سے جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک گیم چینجر ہے اور یہ میں کہتا ہوں پاک آرمی کا بہت بڑا کام ہے. اور اس کے بعد جب خاص طور پر جو مہاجرین کا جو سیلاب ہے اس کا ایک خدشہ آگے جو کھڑا ہوا ہے تو یہ باڑ بھی بڑا اہم کردار ادا کرے گی. جو بارڈرز ہیں وہاں کی جو سیکیورٹی ہے وہ اب پہلے جیسی نہیں ہے، بہت بہتر انداز میں ہو چکی ہے. یقیناً اس میں صرف باڑ لگا دینا ہی کافی نہیں ہے، اس میں بعد میں اس کی جو سرویلنس اور یہ سارا جو معاملات ہیں اس پر بھی نظر رکھنی ہوگی. لیکن میں ایک جنرل صاحب سے سوال ماریا کرنا چاہوں گا. جنرل صاحب یہ بتائیے کہ ایک ایسے وقت میں جب عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں اور کئی مرتبہ انکار کر چکے ہیں، آپ کے خیال میں یہ کیا معاملہ اب ختم ہو گیا؟ اور ایک ایسے موقع پر بلاول صاحب کا امریکہ جانا، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بہت سے لوگ یہ جی بلکہ زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کسی مقصد کے لیے امریکہ گئے ہیں، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بظاہر تو مقصد جو سننے میں آ رہا ہے وہ تو پراپرٹیز وغیرہ ہیں وہاں پہ، وہ جہاں بھی آپ نے کہیں حرام کا مال رکھا ہو اس کو چھپانا کرنا آپ کے لیے پرابلم بن جاتی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے گئے اور ایک تجربہ کار ایسے کام میں مہارت رکھنے والے مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ساتھ گئے ہیں. تو ماہرین کی ضرورت تھی ان کو اس کام کے لیے، وہ لگتا یہی ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ کو لازماً اس وقت تلاش ہوگی کسی ایسے شخص کی جو رجیم چینج میں ان کی مدد کر سکے، کیونکہ عمران خان قطعاً ان کو سوٹ نہیں کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. انڈیپینڈنٹ پالیسی کی بات کرنے والا ہمارے جیسے ملکوں میں کبھی برداشت ہی نہیں کیا جاتا، اور اگر یہ ان کو کوئی ریپلیس کرنے والا نہیں ملتا تو پھر عمران خان کی جان کو خطرہ ہو. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اور ہمارے ہاں جو میں نے ان کی ویسٹرن کنٹریز میں جو کتابیں پڑھی ہیں، ابھی بھی ریسنٹلی یہ چھپی ہے کتاب جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ امریکہ کبھی بھی اس ایریے سے نہیں نکلے گا. اگر آپ پڑھیں چیزیں تو پاکستان کے سیاستدان بڑی تھوڑی قیمت پہ بکتے رہے. ان سے اگر صرف وعدہ کر دیا، جن کو شاباش دے دیں، تھپکی امریکہ دے دے، وعدہ کر دے کہ ہاں ہم آپ کو مدد کریں گے، تو یہ سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. نتیجہ یہ کہ ایسے معاملات میں اگر آپ کا کوئی مضبوط حکمران آ جائے جو لگے کہ یہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بالکل سامنے رکھتا ہے اور سب سے زیادہ مقدم سمجھتا ہے، تو وہ امریکہ تو برداشت نہیں کرتا ہو. تو یہ المیہ ہے یہاں پہ. جنرل صاحب امریکہ جو ہے اس کو تو سننے کی عادت ہی نہیں تھی نا، اور عمران خان شاید پہلے حکمران ہیں جنہوں نے اس انداز میں نہ کی ہے. اور ایک ایسے وقت میں جب انہوں نے نہ بھی کر دی اور آپ نے کہا کہ جی خدا نہ خواستہ کوئی جان کو بھی خطرہ ہے، اور ایسے وقت میں وہ اپنا سیکیورٹی اپنا پروٹوکول وہ بھی کم کرنے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی وہ نجی جو ہوں گی کوئی گیدرنگز وغیرہ وہاں پر وہ بغیر پروٹوکول اور سیکیورٹی کے جائیں گے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ حفاظت کرنا، اس کو مد نظر رکھنا یہ تو ہمارا فرض ہے، کیونکہ یہ اب جہاں تک ہم ایمان کی تعلق ہے وہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں سب کچھ ہوتا ہے اور ہم مسلمان کی حیثیت سے یہ یقین بھی رکھتے ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے کہ آپ اپنی جو تدبیر وغیرہ ضروری جتنی عقل دی ہے انسان کو اس کے مطابق کرنا چاہیے. تو اگر وہ اپنے پروٹوکول اور سیکیورٹی کو ہٹا رہے ہیں تو پھر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اوور آل سیکیورٹی کو امپروو کرے. ان کو ان علاقوں میں جہاں انہوں نے جانا ہے یا جس تکلیف میں جانا ہے، یہ پھر ریاست وہاں پہ اگر وہ 7 والا ہجوم نہیں جاتا تو نہ جائے،
لیکن اس جگہ کو پہلے سے سیکیور کیا ہو تاکہ وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو سکے. اس میں بہر صورت سستی نہیں کی جا سکتی, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. پروٹوکول کام کیا جا سکتا ہے لیکن سیکیورٹی کو مینٹین رکھنا چاہیے. پروٹوکول نہ ہو لیکن آپ جہاں جو وزٹ کرنی ہے جگہ, اس کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے تاکہ اس کو سیکیور کیا جا سکے.